على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم ناظرین، حدیث کی مشہور کتاب بلوغ المرام، جس کا تفصیلی مطالعہ اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے ترتیب کے ساتھ، اس میں ہم نے گزشتہ خرید و فروخت کے مسائل، لین دین، مارکیٹنگ کے شرعی جو اصول ہیں اس پر بات کی بڑی تفصیل کے ساتھ. پھر شادی بیاہ کے مسائل پر بہت سی باتیں کی گئیں، نکاح وغیرہ کے مسائل سے متعلق. اب اس میں ہمارے سامنے اس وقت جو چیپٹر ہے وہ ہے شادی بیاہ کے انتخاب کے موقع پر کفو کہتے ہیں ایکویلٹی یا برابری، کہ جس لڑکے کے لیے لڑکی کا انتخاب کیا جا رہا ہے وہ اس لڑکے کے لیے مناسب ہے یا نہیں. اسی طرح سے لڑکی کے لیے جو رشتہ آپ تلاش کر رہے ہیں وہ لڑکا مناسب ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلی اور بڑی بات تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ کفو کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ اسلام اور دینداری ہے. جیسے اس سے پہلے گزر چکا گزشتہ لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ لڑکی کا انتخاب لوگ 4 باتوں میں سے کسی ایک کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کا تذکرہ کرنے کے بعد جو چیز قابل قبول ہونی چاہیے اس کو بتایا. لیکن میں خود بتانے سے زیادہ چاہوں گا کہ آپ اس کو دہرائیں تاکہ معلوم ہو کہ جو چیزیں ہم گزشتہ لیکچر میں پڑھے ہیں اس کو آپ لوگ ذہن میں بھی رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کون سی 4 باتیں ہیں جن کو دیکھ کر عام طور پر لوگ شادی کے لیے لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں نارمل حالات میں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے؟ ان 4 میں سے مال، یا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ اسٹیٹس، یا حسن و جمال، یا اس کے اخلاق اور کردار. کس کو ترجیح دی گئی؟ اخلاق، دینداری، سیرت، اس کو ترجیح دی گئی. اسی طرح سے لڑکا اگر رشتہ لے کر آئے تو اس کے لیے بھی کیا ہے؟ یہی دینداری کو دیکھنے کا حکم دیا گیا کہ اس کے پرسنل کیریکٹر، اس کے اخلاق، اس کی سیرت دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہو. یہ اصل معیار ہے. لیکن اس معیار کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ جو دوسری ضروری چیزیں ہیں اس کو نہ دیکھیں یا اس کو چیک نہ کریں. اس کو بھی دیکھنے کی اجازت ہے، مگر پہلی بنیاد دینداری اور اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے. جیسے یہاں پر اس چیپٹر میں یہی بات بتائی گئی، دین اور اخلاق تو ہے، اب اس کے بعد کیا دوسری چیزیں بھی دیکھی جانی چاہیے؟ اگر دینداری ہے اور اس کے بعد آپ دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں جو آپ کی لڑکی کے لیے یا آپ کے لڑکے کے لیے میچ کرتا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. دینداری کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے آپ خوبصورتی کو نہ دیکھیں، بالکل نہ دیکھیں، تعلیم کو بالکل نہ دیکھیں، ایسا نہیں ہے. ان چیزوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ سب کچھ خاندان کی بنیاد پر طے کیا جاتا، چاہے وہ نیک ہو برا ہو، ان چیزوں سے ان کو کوئی بحث نہیں ہوا کرتی. اور آج بھی ایسے بہت سارے گھرانے ہیں جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کا لڑکا ہے یا نہیں ہے. اگر فیملی کا ہے، چاہے اس کا پولیس میں کرمنل ریکارڈ بھی ہو، لیکن اپنی بیٹی کی شادی ہم اسی کے ساتھ کریں گے جو 6 سال کی جیل کاٹ کر آیا ہے اور کسی بھی وقت دوبارہ جیل میں جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی اٹھان ایسے ہے، اس کا کیریکٹر اسی طرح کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری بھائی کا بیٹا ہے، بہن کا بیٹا ہے، فیملی کا آدمی ہے، اس لیے ہماری بیٹی غیر فیملی میں بیاہی نہیں جا سکتی. یہ بعض لوگوں کا تصور ہے، اور یہ تصور شرعی اعتبار سے بھی غلط، اخلاقی اعتبار سے بھی غلط. کیونکہ اس طرح سے رشتہ کامیاب نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نہ اخلاق ہے نہ کردار ہے بلکہ مجرم ہے وہ، اور اس کو سزا ہو چکی ہے، اور پھر کبھی بھی وہ دوبارہ اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے کیونکہ یہی اس کا ایٹیٹیوڈ ہے. تو آپ پھر بھی اپنی لڑکی کو اس کے ساتھ شادی کے لیے باندھ رہے ہیں
تو یہ آپ کی اپنی سوچ اور فہم کی غلطی ہوگی۔ بے شک آپ فیملی میں اگر مناسب رشتہ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، منع نہیں کیا گیا، مگر فیملی ہی کو سب کچھ سمجھ کر رشتہ طے کریں، یہ غلط ہے۔ اور بعض لوگ صرف اس بنیاد پر کہ وہ ہماری برادری سے میچ نہیں کھاتا، وہ شادی نہیں کرتے۔ اس وقت دنیا میں ایسے بہت سارے ہیں کہ اگر کسی کی لڑکی غلط طریقے سے اس کے ساتھ فرینڈشپ کر لے، برداشت ہے، اگر وہ گھر سے بھاگ جائے گوارا ہے، مگر وہی لڑکا اگر پراپر طریقے سے شادی کرنے کے لیے پیغام دے، باپ کہتا ہے میری عزت کا مسئلہ ہے کہ آپ کی برادری تھرڈ کلاس ہے، میری بیٹی آپ کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ورنہ خاندان میں میری ناک کٹ جائے گی۔ وہ ناک تو پہلے کٹوا چکی ہے اس کے ساتھ دوستی کر کے، وہ ناک تو آپ کی کٹوا چکی ہے اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر۔ لیکن ایسے ہوتا ہے، بعض لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں، یہ اخلاقی طور پر بھی ایک جرم ہے، شرعی طور پر بھی غلط ہے کہ اگر لڑکی اس کے ساتھ اتنی دوستی کی ہوئی ہے، یا تو آپ اس کی ایسی تربیت کرتے کہ وہ کسی کو اپنا بوائے فرینڈ گرل فرینڈ نہ بناتی، آپ گھر میں اس کی دینی تعلیم دیتے، تربیت کرتے اور اس کی لک آفٹر کرتے۔ آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ اب جب وہ لڑکی بھاگ گئی اس کے ساتھ، آلریڈی وہ رہ رہی ہے اور آپ کی ناک نہیں کٹی، لیکن اگر وہ رشتہ کرتے ہیں تو ناک کٹ جاتی ہے۔ یہ سوچنے کا اس وقت بھی بعض لوگوں کا اس طرح کا انداز ہے، یہ جاہلانہ تصور ہے۔ اور بعض لوگ صرف برادری کی بنیاد پر کہ لڑکا بہت قابل ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے، فلاں فلاں، لیکن ان کا خاندان تھوڑا سا نچلے کلاس کا ہے، ہمارا خاندان اپر کلاس کا ہے۔ اب میں نام لے کر نہیں بتانا چاہتا کہ کون اپر کون لوور کلاس ہے، ورنہ فیملیز خواہ لڑ پڑیں گی، لیکن ایسے واقعات ہندوستان میں، پاکستان میں اور یورپین ممالک میں کئی جگہ پر ہو رہے ہیں کہ صرف اس لیے رشتہ نہیں دیا جاتا کہ ہماری برادری ذرا ٹاپ کی سمجھی جاتی ہے، یعنی خاندان ہمارا اوپر کا سمجھا جاتا ہے، اور یہ تو بالکل عام سے لوگ ہیں، اب ان کے نام چاہے مقامی طور پہ آپ کچھ بھی رکھ لیں، لیکن یہ ان کی نظر میں عام لوگ ہیں۔ تو یہ جو تصور ہے، یہ جاہلیت کا تصور ہے، یہ پسندیدہ تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو اصل مقام ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آنریبل، معزز، محترم تم میں وہ آدمی ہے جو اخلاق، سیرت، عمل، تقوی میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا، یہ معیار دیا گیا۔ اس کے بعد آپ دوسری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، مگر وہ لمٹ کے اندر۔ جب بنیاد مضبوط ہوگی، صرف ضروری حد تک آدمی دوسری چیزیں دیکھے گا۔ مثلاً دونوں ایک ہی برادری کے ہیں، ایک ہی خاندان کے ہیں، مگر لڑکی مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے اور لڑکا میٹرک فیل ہے، تو کیا یہ رشتہ صحیح ہوگا؟ کئی اعتبار سے اس کے اندر رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ یعنی خاندان ایک ہے، دونوں کا اٹھک بیٹھک سب کچھ انداز ایک ہے، لیکن دونوں کا علم اور دونوں کا جاب اور دونوں کے تقاضے جدا گانا ہیں۔ اگر اس طرح کی شادی ہو تو بہت ممکن ہے کہ ان کے اندر وہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکے جو ایک میاں بیوی میں ہونا چاہیے۔ مثلا لڑکی بیرسٹر ہے، لڑکی سولیسیٹر ہے، لڑکی وکیل ہے، اور لڑکا اس کا کوئی کام تک نہیں کرتا، بے روزگار ہے۔ اب دونوں کے اندر سوچنے کے بہت زیادہ پیمانوں میں فرق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بیرسٹر ہے، اب وہ گھر میں جب آ رہی ہے، اس کی کوشش ہے کہ اگلے کیس اور ٹرائل کے لیے تیاری کرے، اسی لیے اس کو تنخواہ ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، فیس دی جاتی ہے۔ اگر وہ کیس لوز کر دے تو کلائنٹ نہیں آئیں گے اس کے پاس، لوگ نہیں آئیں گے اس کے پاس، گویا وہ جو وکیل ہے ناکام وکیل سمجھا جائے گا۔ وہ اس کے لیے اسے تیاری کرنی ہے۔ اب جب گھر آئے اور وہ کیس کے بارے میں تیاری کرنے کے لیے بیٹھے، اب شوہر چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ فری ہو کر بیٹھے، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی گھر کے کام کاج کرے، شوہر کہہ رہا ہے کہ آپ کھانا بنائیں میرے لیے، آپ چائے لے آئیں میرے لیے۔ اب اس کا سارا دماغ صبح کے ٹرائل پر ہے اور شوہر کا سارا دماغ کسی اور مسئلے میں ہے، تو اب یہ انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے یا وہ غلط ہے، لیکن دونوں کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے کہ اب اس کے اوپر پریشر ہے کہ اگر میں کیس کی پراپر اسٹڈی نہ کروں، صبح جو ہے کورٹ میں کیس پیش نہیں کر سکوں گی، اور کیس میں اگر ناکامی ہو جائے، ہم لوز کر دیں مقدمہ، تو اس کی بدنامی ہوگی۔ ہم جو فیس لے رہے ہیں وہ کس بات کی فیس لیں؟ اس کے لیے اس کو تیاری کی ضرورت ہے،
شوہر یہ نزاکت نہیں سمجھے گا۔ اب اگر شوہر مثال کے طور پر کوئی مایا ناز ہاسپٹل میں سرجن ہے، مشہور سرجن ہے، اب اس کے لیے کچھ تقاضے ہیں کہ وہ رات میں جلدی سے سو جائے، آرام کرے، تاکہ صبح 7 بجے سے پہلے ہاسپٹل میں پہنچے اور اپنے جو کچھ ہے وہ چیزوں کو چیک کر کے آپریشن تھیٹر میں بر وقت پہنچے۔ اگر بیوی ان نزاکتوں کو نہ سمجھنے والی ہو، جگہ جگہ الجھن پیدا کرے گی، جگہ جگہ اس کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوگا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ خاندان ایک ہونے کے بعد بھی ہو رہی ہیں، کیونکہ دونوں کا تعلیمی پس منظر بہت زیادہ مختلف ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو قطعاً معیوب نہیں بلکہ یہ بہتر انداز ہوگا۔ یہ اور اس طرح کی کچھ اور باتیں ہیں، ہم مختصر بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے شادی بیاہ اور رشتے طے کرتے وقت سب سے بڑی جو چیز ہے وہ دینداری اور اخلاق ہے، اور اس کے بعد اگر آپ تعلیم اور دوسری چیزوں کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں تو یہ معیوب نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اس کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر آپ کی لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہے اور آپ ایسے لڑکے کا انتخاب کرتے ہیں جو بالکل ان پڑھ ہو تو وہ اس کے لیے مصیبت بن جائے گا، کیونکہ اس کے سوچنے کا انداز اور ہوگا، لڑکی کے سوچنے کا انداز اور ہوگا۔ لڑکی اگر کام کر رہی ہے تو اس کا اپنا انداز اور ہوگا، اور لڑکا بے روزگار ہے تو اس کا اپنا انداز الگ ہوگا۔ اس لیے شرعی طور پر دوسری جو چیزیں ہیں اس پر غور کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور انہوں نے مشورہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 2 صحابہ کرام کی طرف سے ان کے لیے رشتے کی پرپوزل تھی، تجویز دی گئی تھی، لیکن انہوں نے مشورہ کس سے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابی کے بارے میں کہا کہ دیکھو ان کے پاس کوئی مال وغیرہ نہیں ہے، تو مال اگر نہ ہو یعنی وہ گھر بار چلانے وغیرہ اس کے اخراجات برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح سے دوسرے جو صحابی ہیں وہ ذرا تیز مزاج کے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی لاٹھی ہمیشہ چلتی رہے اور پھر تم بعد میں شکوہ اور شکایت کرو۔ تو یہ دونوں چیزوں کو سمجھ لو، یعنی دونوں جو صحابہ کرام تھے ان کو آپ نے اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں یا تقوی اور پرہیزگاری میں کمزور ہیں اس لیے ریجیکٹ نہیں کر رہے ہیں، دوسری چیزوں کو بھی آپ سامنے رکھ رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ نکلا سنت کے مطابق دوسری چیزیں بھی دیکھنی چاہیے۔ اسی لیے ان صحابیہ کو آپ نے ایک 3rd صحابی کی پرپوزل دی، یہ دونوں کے بجائے 3rd ایک نام آپ نے پیش کیا، اگر ان کو کنسیڈر کریں وہ زیادہ مناسب ہوگا رشتہ تمہارے لیے، اور پھر ان کی شادی ان کے ساتھ ہوئی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اب صحابہ متقی تو تھے، صحابہ کے اسلام پر کوئی شک و شبہ نہیں، 2 صحابہ کے نام انہوں نے پیش کیے اور آپ نے دونوں کو ریجیکٹ کیا دوسری چیزوں کی وجہ سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی رشتہ لے کر آئے، اسلام کے علاوہ اگر دوسری جو ضروری چیزیں بھی دیکھی جائیں تو اس میں قطعاً غلط نہیں، بلکہ یہ بھی سنت کے مطابق ہوگا، لیکن پرائرٹی اس طرح ہونی چاہیے کہ پہلے دین، اخلاق، اور پھر اس کے بعد آپ جو دوسری چیزیں دیکھنا چاہیں اگر وہ دیکھیں مناسب حد تک تو وہ بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ اب اس میں بعض اوقات دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ، اس کا اپنا بیک گراؤنڈ، لڑکا ہو سکتا ہے کہ نیک ہو، دیندار ہو، مگر مینٹالٹی اس کی کچھ اور قسم کی ہو، یا اس کا خاندانی پس منظر کچھ اور قسم کا ہو، تو وہ ایسی الجھنیں پیدا کرے گا جو میاں بیوی کی لائف میں بہتر نہیں سمجھی جاتی، اور ایسی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ باہر والوں کے لیے لڑکا قابل ہے، تعلیم یافتہ ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، مگر دوسری طرف اس کا ذہن، اس کی اٹھان کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ فیملی لائف اور اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکتا۔ جب وہ نہ سمجھ سکے تو پھر وہ جو ہے انڈرسٹینڈنگ جو ہونی چاہیے میاں بیوی کے درمیان وہ نہیں ہوگی۔ نتیجے میں باہر والوں کے لیے وہ صاحب سب کچھ ہیں، مگر بیوی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں، بیوی کے لیے انتہائی تباہ کن ہیں، تو یہ فیملی لائف کے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہوگی۔ اسی طرح سے لڑکی کا معاملہ بھی ہے، تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیے۔ بعض لوگ خاندان کی بنیاد پر ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں کتنی ایسی شادیاں ہوئیں۔ مثال کے طور پہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ، مشہور نام ہے۔ حضرت زینب کون ہے؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ قریشی خاندان کی ہیں، عربی بولنے والی ہیں، فیملی کے اعتبار سے سب سے عرب کا جو اونچا قبیلہ ہے قریش کا، اس کی ہیں وہ۔ اور ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ حضرت زید کے ساتھ ہوئی۔ حضرت زید کون ہے رضی اللہ عنہ؟ ایک آزاد کردہ غلام۔ اور غلامی کا تصور ان دنوں میں سلیوری سسٹم عرب کلچر میں، آج نہیں بلکہ آج سے پہلے جب اسلام شروع ہو رہا تھا اور زمانے جاہلیت میں، ایسے تھا جیسے آج ہمارا اور جانوروں کے درمیان مقابلہ ہے۔ اتنا ڈسٹینس تھا، اتنا فرق تھا کہ وہ غلام کو ایسے ہی سمجھتے جیسے وہ جانور ہے۔ اس کے ساتھ جیسے چاہے کام لیجئے، جیسے چاہے اس کو استعمال کیجئے، ان کے لیے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ یہ ایٹیٹیوڈ تھا ان کا غلاموں کے بارے میں۔ لیکن حضرت زید جو کہ آزاد کردہ ایک غلام تھے، قبیلہ قریش کی معزز ترین بیٹی کی شادی ان کے ساتھ کر دی گئی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تاکہ یہ ذہن و دماغ سے بات نکلے کہ اصل بنیاد ایمان، تقوی اور پرہیزگاری کی ہے۔ اسی طرح سے حضرت اسامہ بن زید، حضرت اسامہ کا بیک گراؤنڈ، چونکہ ان کے والد آزاد کردہ غلام تھے، اسی بیک گراؤنڈ سے وہ تعلق رکھتے تھے حضرت اسامہ۔ مگر دوسری طرف ان کی جو شادی کی گئی حضرت فاطمہ بنت قیس کے ساتھ، جو کہ قبیلہ قریش کی ایک بہت ہی معزز خاتون تھی، حسن و جمال میں بھی بہت آگے تھی۔ کئی لوگوں نے پرپوزل دی ان کے ساتھ شادی کرنے کی، مگر ان کی شادی حضرت اسامہ کے ساتھ ہوئی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے مشہور صحابی ہیں، بہت ان کا اونچا درجہ ہے، اور اس زمانے میں یہ اصطلاح نہیں تھی، مگر آج کی اصطلاح میں اگر آپ سمجھنا چاہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کو تو یوں سمجھیے کہ وہ ملینر تھے اس وقت کے، ملینر۔ صحابہ کرام میں ہم جب بات کرتے ہیں تو ایک تصور آتا ہے نا، غریب، مسکین، ضرورت مند، پینی لیس، شاید ایسے ہی تھے، حالانکہ یہ تصویر کا آدھا رخ ہے۔ صحابہ کرام میں غربت وغیرہ آدھا رخ ہے، دوسرا رخ کیا ہے؟ ان میں امیر بھی تھے، بہت بڑے مالدار بھی تھے، صاحب ثروت قسم کے لوگ بھی تھے، جیسے اس کی ایک مثال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت عثمان کے نام کے ساتھ غنی لکھا جاتا ہے، غنی کا مطلب ہی امیر اور مالدار ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے صحابہ امیر بھی تھے۔ تو میں ہمیشہ اپنے معزز بھائیوں اور بہنوں سے کہوں گا کہ صحابہ کرام کی غربت کے واقعات جب نقل کریں، دولت کے بھی نقل کیا کریں، تاکہ دونوں تصویریں سامنے جا سکیں، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دین پر عمل کریں تو پھر فقیر کنگال ہی رہنا پڑے گا۔ نہیں، دین پر عمل کر کے حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کے چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ امیر بلکہ ملینر بھی بن سکتے ہیں، تاکہ یہ اچھا پکچر بھی سامنے جائے۔ اور جیسے ہر معاشرے میں، ہر دور میں تین قسم کے لوگ ہیں، امیر، مڈل کلاس اور غریب، اسی طرح صحابہ میں بھی تھا، امیر بھی تھے، درمیانی متوسط درجے کے لوگ بھی تھے اور غریب بھی تھے۔ اب ہمارے پاس صرف غریبی کی قصے بیان کیے جاتے ہیں، متوسط کے بھی بیان کریں، امیر لوگوں کے بھی بیان کریں، تاکہ یہ اچھا پیغام جائے کہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے آپ امیر بھی بن سکتے ہیں اور زیادہ دولت بھی کما سکتے ہیں۔ ہر زمانے میں جیسے رہا ویسے ہی صحابہ کے اندر بھی تھا۔ بہرحال میں پوائنٹ جو بتا رہا تھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہن حالہ، ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ اب یہ ملینر ہیں اور دوسرے قریشی ہیں، عرب کے ٹاپ قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ حضرت بلال کون تھے؟ نان عربین، عرب بیک گراؤنڈ سے نہیں تھے، حبشی ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ حبشہ جو ہے ایتھیوپین علاقے کو کہتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ وہ افریقن بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا رنگ، ناک، نقشہ، سب کچھ کیسے تھا؟ جیسے عموماً افریقی لوگوں کا ہوتا ہے۔ ان کی شادی ایک قریش کے معزز ترین قبیلے کی بیٹی سے کی گئی۔ تو یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں تاکہ بات اچھی طرح سے واضح ہو سکے کہ اگر تقوی اور پرہیزگاری ہو تو کسی بھی قبیلے کی بیٹی سے شادی کی جا سکتی ہے، اس میں رکاوٹ نہیں ہے، یہ کفو کا مسئلہ ہے۔ مگر اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ، کفو یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں خاندان ہے تو خاندان ہی کو ہم دیکھیں گے ورنہ نہیں دیکھیں گے، نہیں، آپ جو ہے دینداری کو دیکھیں، یہ کفو ہو گیا۔ اس کے بعد علم ہے، دوسرے بیک گراؤنڈ ہیں،
اس کو بھی اگر آپ چیک کریں تو قطعاً منع نہیں کیا گیا، تو دونوں میں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے وقفہ کرنا چاہیں گے کیونکہ ہمارا وقت بہت محدود ہے، تو بعد میں ہم مزید شادی بیاہ سے متعلق جو اور چیزیں ہیں اس کا انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں تذکرہ کریں گے۔ اگر یہ سلیکشن کے بارے میں، کفو کے بارے میں اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی بات ہو تو آپ یہاں کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم سید۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی اگر ایک رشتہ بننے کو جا رہے ہیں اور لڑکا والا مجھے یہ پوچھ رہا ہے کہ لڑکی کیسا ہے، کیا ہے، تو میں ان کے بارے میں، لڑکی کے بارے میں، ان کے اچھے برائی سب کچھ بتا دیا، تو کیا یہ غیبت بن جاتا ہے کیا؟ ہاں، اگر کوئی رشتہ کرنے کے لیے جا رہا ہو، انگیجمنٹ سے پہلے آپ سے کوئی مشورہ کر رہا ہے اور آپ اس کی جو چیزیں پازیٹیو نیگیٹو جو بھی بتانا چاہیں تو وہ غیبت میں آتا ہے؟ نہیں آتا، کیونکہ آپ جو ہے بری نیت سے، برے مقصد کے لیے نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ اس کو ایک نقصان سے بچانے کے لیے صحیح جو چیز ہے وہ آپ بتا رہے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صحابیہ آئیں اور انہوں نے یہ پیش کیا کہ یہ دو آدمی، انہوں نے نام لیا ان کا کہ یہ دو صحابہ کا رشتہ میرے پاس آیا ہے، تو آپ نے جو بات کی، ایک کے لیے آپ نے کہا وہ سالوک کہتے ہیں بہت غریب، پینی لیس، محتاج آدمی کو، ایک کے بارے میں آپ نے کہا کہ اس کی یہ کنڈیشن ہے، اور دوسرے کے بارے میں کہا کہ وہ اپنی لاٹھی نیچے تک نہیں رکھتے، تو دیکھنے میں بظاہر یہ دونوں ان کے خلاف جا رہی ہیں باتیں، تو اس کو غیبت نہیں کہا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عیب جوئی کے طور پہ نہیں کہا، بلکہ جو آپ سے مشورہ کیا جا رہا تھا، مشورہ دینے والا امانت دار ہونا چاہیے تاکہ آپ صحیح بات بتائیں۔ اگر وہ رشتہ کرنا چاہے اس کی اپنی مرضی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو معلوم ہے کوئی آدمی کسی کے ساتھ رشتہ طے کر رہا ہے لیکن اس کے اندر کوئی بہت بڑی کمزوری ہے جو ان کو نہیں معلوم، بعد میں جا کر وہ جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے یا رشتہ ختم بھی ہو سکتا ہے، تو اگر آپ ان کو بتا دیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر شکل ہے۔ میں مثال دوں ایک کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ مثلا ایک صاحب پہلے سے شادی کیے ہوئے ہیں، بچے بھی ہیں، اب جا کر نئے بن کر جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں جیسے شادی ان کی ہوئی نہیں۔ اب وہ رشتہ طے ہو گیا کہ بھئی اب یہ نوجوان ہیں، دیکھنے میں ذرا ہینڈسم لگ رہے ہیں، شادی نہیں ہوئی، وہ ہوا، آپ کو معلوم ہے اس کے 3 بچے ہیں آلریڈی، تو آپ اگر ماں باپ سے کہتے ہیں کہ بھائی جان ذرا رکیے، وہ صاحب کی ایک بیوی ہے، 3 بیٹے بھی ہیں، اگر آپ دینا چاہیں تو آپ کی مرضی، تو یہ برائی نہیں ہوگی بلکہ بروقت ان کی ہیلپ ہوگی، ورنہ لڑکی ان کی بیاہی جائے اور گھر میں جانے کے بعد پتہ چلے کہ میرا شوہر تو 3 بچوں کا باپ ہے آلریڈی، تو پھر کیا ہوگا؟ جھگڑے کی بات ہوگی۔ دوسری شادی منع نہیں ہے، چوری کرنا منع ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا یہ منع ہے۔ یہاں چونکہ ہمارا وقت ہو رہا ہے اور بھی سوالات ہیں، لیکن یہیں پر ہم اپنے پروگرام کو روک رہے ہیں۔ انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا، حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی نئی کچھ معلومات کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال